جب بھی ہم تاریخ کے عظیم رہنماؤں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں اکثر فتوحات اور بڑی بڑی سلطنتیں آتی ہیں، ہے نا؟ لیکن کچھ شخصیات ایسی بھی ہیں جن کی اصل میراث ان کی تلوار نہیں بلکہ ان کا ترازو تھا، اور ان میں ایک نام ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، ایک ایسے حکمران جن کا نام انصاف کے ایک ایسے معیار سے جڑ گیا ہے جس کی مثال آج بھی دی جاتی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں انصاف کا اصل مطلب کیا تھا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو کسی رہنما کو واقعی عظیم بناتی ہے؟ کیا یہ صرف وسیع سلطنتیں اور فوجی طاقت ہوتی ہے، یا پھر عظمت کی جڑیں کسی اور بہت گہری چیز میں ہوتی ہیں؟ حضرت عمر کے لیے اس کا جواب بالکل صاف تھا۔ ان کی عظمت کا راز انصاف کے لیے ان کے پختہ عزم میں تھا۔ یہ کوئی سیاسی نعرہ یا صرف ایک پالیسی نہیں تھی، بلکہ یہ ان کے پورے نظام حکومت کی روح تھی، جو امیر، غریب، اپنے، پرائے، سب کے لیے ایک جیسی تھی۔ اور ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ نظام کتنے بڑے پیمانے پر لاگو تھا۔ 22.5 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ وسیع سلطنت پر، اتنی بڑی اور متنوع آبادی پر ایک ایسا عدالتی نظام قائم کرنا جہاں خلیفہ اور ایک عام شہری قانون کے سامنے برابر کھڑے ہوں، یہ واقعی ایک ناقابل یقین بات ہے۔ تو آئیے ان کے انصاف کے نظام کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ ان کے نزدیک انصاف کا معیار کیا تھا، کیسے انہوں نے یہ اصول قائم کیا کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ جب وہ خود عدالت میں پیش ہوئے تو کیا ہوا؟ انہوں نے طاقتوروں کا احتساب کیسے کیا، اور آخر میں وہ انصاف کی کیسی میراث چھوڑ کر گئے؟ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس بنیاد کی جس پر ان کے انصاف کا پورا نظام کھڑا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انصاف صرف کوئی سماجی ضرورت نہیں تھا، بلکہ یہ ایک خدائی حکم تھا۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ زمین پر جو بھی قانون بنے وہ آسمانی اصولوں کی عکاسی کرے۔ یہ سوال سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے نا، لیکن یہ ایک ایسے حیرت انگیز واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ان کے ایمان اور اختیار کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ کہانی ہے دریائے نیل کی۔ مصر میں صدیوں سے ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ جب دریائے نیل سوکھ جاتا تو اس کو منانے کے لیے ایک نوجوان لڑکی کی قربانی دی جاتی تھی۔ جب یہ معاملہ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچا تو انہوں نے اس ظالمانہ رسم کو سختی سے ختم کر دیا، لیکن انہوں نے صرف اسے روکا نہیں بلکہ اس کے بجائے ایک خط لکھا، سیدھا دریا کے نام۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں، یہ صرف ایک خط نہیں ہے، یہ اللہ کی حاکمیت پر ایک غیر متزلزل ایمان کا اعلان ہے۔ یہ کوئی انسان نہیں جو دریا سے بات کر رہا ہے، بلکہ یہ ایک بندے کا اپنے خالق پر بھروسے کا اظہار ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جیسے ہی وہ خط دریا میں ڈالا گیا، پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد دریا پھر کبھی نہیں سوکھا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت بن گیا کہ ان کا انصاف صرف انسانوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے الہی نظام سے جڑا تھا جو کائنات کے اصولوں پر بھی اثر انداز ہوتا تھا۔ ان کا دوسرا بڑا اصول یہ تھا کہ انصاف کا اطلاق سب سے پہلے خود پر اور اپنے گھر والوں پر ہوتا ہے، اور شاید کسی بھی حکمران کے لیے یہ سب سے مشکل امتحان ہوتا ہے۔ کسی بھی حکمران کے اصولوں کا اصل امتحان تبھی ہوتا ہے جب کٹہرے میں کوئی اپنا کھڑا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امتحان میں ایک ایسی مثال قائم کی جو حکمرانی کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ جب ان کے اپنے بیٹے پر ایک جرم ثابت ہو گیا تو خلیفہ نے کوئی نرمی نہیں دکھائی، باپ کی محبت قانون کے آڑے نہیں آئی، انہوں نے خود اپنے بیٹے پر 80 کوڑوں کی سزا نافذ کی۔ اس ایک عمل نے پوری سلطنت کو یہ پیغام دے دیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں کوئی رشتہ یا عہدہ قانون سے بڑا نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ایک ایسے اصول پر جو شاید سب سے زیادہ انقلابی تھا۔ کیا ہو جب حکمران خود ایک عام شہری کی طرح عدالت میں کھڑا ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس تصور کو حقیقت بنا کر دکھایا۔ اور یہ کوئی دکھاوے کی کارروائی نہیں تھی۔ عدالت کے دروازے کے اندر امیر المومنین کا لقب باہر رہ جاتا تھا۔ اندر صرف 2 فریق ہوتے تھے جو جج کے سامنے بالکل برابر تھے۔ اس کی بہترین مثال کھجور کے ایک درخت کا مقدمہ ہے۔ جب قاضی نے خلیفہ کے احترام میں انہیں اونچی نشست کی پیشکش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً انہیں روک دیا اور کہا، زید، یہ تمہاری طرف سے پہلا ظلم ہے، اور پھر وہ اٹھ کر اپنے مخالف کے برابر جا بیٹھے۔ یہاں تک کہ جب قاضی نے ان کے عہدے کی وجہ سے قسم معاف کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس خصوصی سلوک کو بھی سختی سے رد کر دیا۔ اور پھر انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی عدلیہ کی آزادی کا منشور ہے، زید، تم اس وقت تک اچھے جج نہیں بن سکتے جب تک تمہاری نظر میں عمر اور ایک عام آدمی برابر نہ ہو جائیں۔ اور اب وہ کہانی جو شاید احتساب کے اس پورے نظام کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ کہانی ظاہر کرتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر میں طاقتور سے طاقتور گورنر بھی قانون کے سامنے جواب دہ تھا۔
کہانی کچھ یوں ہے کہ مصر کے گورنر کے بیٹے نے ایک عام مصری کو کوڑے مارے اور تکبر سے کہا، جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں؟ وہ مظلوم شخص انصاف کی امید میں سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے مدینہ پہنچا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کہانی سنی تو انہوں نے فوراً گورنر اور ان کے بیٹے دونوں کو طلب کر لیا اور پھر بھری مجلس میں وہی کوڑا اس مصری کے ہاتھ میں دیا اور کہا، مارو اس بڑوں کے بیٹے کو۔ جب بدلہ پورا ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر کی طرف مڑے اور وہ الفاظ کہے جو انسانی آزادی کے منشور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اے عمر، تم نے لوگوں کو کب سے غلام سمجھنا شروع کر دیا جبکہ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ یہ صرف ایک مقدمے کا فیصلہ نہیں تھا، یہ طاقت کے ہر ایوان کے لیے ایک واضح پیغام تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال صرف یہ نہیں تھا کہ وہ خود بہت انصاف پسند تھے، ان کا اصل کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ذاتی اصولوں کو ایک مضبوط اور پائیدار نظام کی شکل دی۔ انہوں نے عدلیہ کو حکومت کے دباؤ سے مکمل طور پر آزاد کر دیا۔ ججوں کا انتخاب صرف ان کی قابلیت اور ایمانداری کی بنیاد پر ہوتا تھا، اور سب سے اہم، انہوں نے ایک ایسا محکمہ قائم کیا جہاں کوئی بھی شہری کسی بھی سرکاری اہلکار، یہاں تک کہ گورنر کے خلاف بھی شکایت درج کروا سکتا تھا۔ اور یہی ان کی میراث کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے انصاف کو ایک شخص کے کردار سے نکال کر ایک ایسے نظام میں ڈھال دیا جو ان کے بعد بھی قائم رہ سکتا تھا اور لوگوں کو انصاف کی ضمانت دے سکتا تھا۔ جب ہم اس تاریخی معیار کو دیکھتے ہیں تو لامحالہ آج کی دنیا پر نظر جاتی ہے اور یہ سوچ آتی ہے کہ انصاف کے وہ اصول جو کبھی ایک حقیقت تھے، آج کے پیچیدہ نظاموں میں کہیں کھو سے گئے ہیں۔ تو یہ کہانیاں ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہمارے رہنماؤں اور ہمارے نظاموں سے انصاف کا اصل تقاضا کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔